قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے خواتین کے حقوق، خصوصاً بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو کس طرح گھر کا قوام بنایا اور پھر انہیں عورت کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا. آج ہم کچھ گفتگو اولاد سے متعلق کریں گے کہ کس طرح انسان اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے، ان کو صحیح نشو و نما دے اور انہیں اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون زیادہ قریب ہے، یعنی کون زیادہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے. بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے. سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 11 حقیقت میں قانون میراث کے سلسلے میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے تمام وارثوں کے حق خود قرآن مجید میں بتا دیے اور ترازو لے کر سب کے حصوں کو الگ الگ تول دیا کہ کس کو کتنا ملے گا، والدین کو کیا ملے گا اور اولاد کو کس صورت میں کتنا ملے گا. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے فائدے کا حریص ہوتا ہے. ہمیشہ وہ اس طرف جھکتا ہے، خواہ وہ والدین ہو یا اولاد، جہاں سے اسے فائدہ ملنے کی زیادہ توقع ہوتی ہے. لیکن یہاں اس قانون کو نافذ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں تم اللہ کے فیصلے کو قبول کرو اور جیسا اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کرو. یہ مت دیکھو کہ تمہاری ہمدردی کون کر رہا ہے، یا تمہارے کام زیادہ کون آ رہا ہے، یا کس کا تم پر احسان زیادہ ہے. اگر عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو والدین اولاد کے اوپر زیادہ احسان کرتے ہیں، وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، ان کی محنت زیادہ ہوتی ہے، تو اولاد کے مرنے کے بعد والدین کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر جتنا جس کا جو حق بنتا تھا وہ خود مقرر کر دیا. لیکن جو نقطہ اصل میں سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ والدین ہوں یا اولاد، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، اور ان میں سے جو جتنا بھی احسان کرے، انسان کو ہر ایک کو اس کے مقام پر ہی رکھنا چاہیے جو مقام ان کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا. پھر اسی طرح اولاد کے معاملے میں بھی انصاف اور عدل کا معاملہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے اور بیٹیوں کی پیدائش پر انسان غمگین ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کی روح کے منافی ہے. اولاد میں بیٹے یا بیٹی کا ہونا سراسر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وہ جس کو جو چاہے عطا کرے. اس پر ناراض ہونا، خفگی کا اظہار کرنا انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے، کیونکہ ایسا کرنے پر اسے اللہ کے ہاں اپنے اس عمل کا جواب دینا ہوگا جب اس کا حساب لیا جائے گا. اس لیے ہمیں اللہ کی تقسیم پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے عطا کرتا ہے. اور عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ کچھ لوگوں کے پاس صرف بیٹے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں بیٹی کی بہت خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو صرف نرینہ اولاد ہی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ کے پاس صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، کچھ کے پاس دونوں ہی ہوتے ہیں، کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ اور یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ظلم پر مبنی نہیں ہوتا، یہ اس کی حکمت ہوتی کہ وہ کس کو کیا دے، اس میں بندے کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس کو کیا دے رہا ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا کہ اس نے کس کو کیا دیا ہے؟ ایسا نہیں کہ کہیں کوئی بھول ہو جاتی ہے، یہاں کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، نہیں، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہ باریک بین باخبر ہے، اس کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کر لے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی تقدیر پہ ناراض رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر بہت اعتراض ہوتا ہے۔ دوسرے وہ جو سمجھوتا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اور تیسرے جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہوتے ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ ان کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، لیکن ان کی ناراضگی خود ان کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو خوش تو نہیں ہوتے لیکن ناراض بھی نہیں ہوتے، کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کوئی بہت پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا بھی نہیں۔ تیسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، خواہ وہ انہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، اور وہ اس پر شکر گزار بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے ہمیں عطا کیا اور جس حال میں بھی تو ہمیں رکھے، ہم اس پر راضی ہیں۔ ایسے لوگ دراصل اللہ کی رضا کو پانے والے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کسی چیز کو اپنے حق میں برا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہی چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی، جیسا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تو وہ اس پر بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر علم، کہ ایک معصوم جان کو تم نے بلا وجہ ہی قتل کر دیا۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے وضاحت کی کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو ستانے والا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق والدین پر شفقت کرتے ہوئے اللہ نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ بچے کے دونوں پیرنٹس جو تھے وہ مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں ڈر ہوا کہ وہ اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ماں باپ کو پریشان کرے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کو ایک بہتر بچے سے تبدیل کر دیا جائے جو پاکیزہ بھی ہو اور صلہ رحمی کرنے والا بھی ہو۔ بہرحال اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا انسان کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ کو کوئی الزام نہ دو کہ اس نے ظلم کیا ہے یا زیادتی ہوئی ہے، ہرگز نہیں۔ مومن کا تو کام ہی کیا ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرنا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو مومن پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، اور اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور وہ شکر اس کے حق میں بہتر ہے، تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے تو صبر مومن کے حق میں بہتر ہے، تو اس کا ہر حال خیر ہی خیر والا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ پائے اس پر راضی رہے کہ اللہ نے اس کو ایک تندرست، صحت مند، سالم، صحیح بچہ عطا کیا ہے،
والدین کو اس بات پر بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولاد عطا کی ہے وہ صحت مند اور تندرست ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہ نہیں پوچھتی تھی کہ بیٹا ہے یا بیٹی، وہ پوچھتی تھی کہ وہ صحیح سلامت بھی ہے، یعنی تندرست ہے، اور جب انہیں بتایا جاتا کہ بچہ صحت مند ہے تو اس پر شکر گزار ہوتی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، بہترین رہنمائی ہے۔ لیکن عموماً ہمارا سب سے پہلا کنسرن کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی؟ اگر لڑکا ہے تو سب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور اگر لڑکی ہو تو اکثر لوگ اس پر ناراض ہونے لگتے ہیں یا کم از کم خوشی کا اظہار نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور اللہ کا ایک فیصلہ ہے جسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ اصل میں تو بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی امتحان ہیں، اور والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کو اللہ کا بندہ بنائیں اور اس پر محنت کریں، اس پر توجہ کریں، کیونکہ اس کے بارے میں ان سے قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا۔ تو جس چیز پر ہمارا حساب ہوگا، جس پہ سوال ہوگا، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی، اور اس پر بہت ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اگر بیٹی پیدا ہو جائے، بلکہ ہماری ساری توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ اب ہم ان کی تربیت کیسے کریں، ان کو ہم ایک اچھا انسان کیسے بنائیں اور ان کو اپنی آخرت کے لیے کیسے ذخیرہ بنائیں۔ دور جاہلیت میں لوگ بیٹی کی پیدائش پر بہت غمگین ہوتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں بھی دور جاہلیت کی یہ مثال باقی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ کیا اس کو لیے رہوں یا پھر مٹی میں دبا دوں۔ خبردار، کتنے برے ہیں یہ فیصلے جو یہ کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح بیٹیوں کو پیدائش سے پہلے ہی ختم کرنے کے طریقے سوچے جاتے ہیں، اور بہت کیسز میں نئی ٹیکنالوجی کے ایجاد ہونے کی وجہ سے کہ جس میں وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو عموماً بیٹیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ آج کا یہ معاشرہ جس کو جدید معاشرہ کہا جاتا ہے، حقیقت میں قدیم معاشروں کی پیروی کر رہا ہے۔ لیکن مسلمان کو اس طرز عمل سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کی جان لینا، خواہ وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس چیز سے منع کیا ہے کہ بیٹیوں کو برا سمجھا جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھو کیونکہ وہ شفقت کرنے والی اور قیمتی ہوتی ہیں۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا حرام قرار دیا ہے، یعنی دونوں خواتین کو، خواہ والدہ ہوں یا بیٹی ہوں، ان کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیٹیوں کی پیدائش پر اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص 2 بیٹیوں سے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے پردہ ثابت ہوں گی، یعنی اس کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، یعنی جوان ہو گئی، میں اور وہ شخص، یعنی جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے بہترین پرورش کیا ان کی، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے کہ وہ اور آپ، یعنی آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو باہم ملا کر بتایا، یعنی بہت قریب ہوں گے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئی جن کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ اس نے آپ سے سوال کیا، آپ کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ آپ نے اس خاتون کو دی۔ اس خاتون نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی، تیسری کھجور جب اپنے منہ میں ڈالنے لگی تو ان بیٹیوں نے اپنی کھجور کھا کر پھر ماں سے سوال کر دیا، تو ماں نے وہ کھجور اپنے منہ سے نکال کر پھر اس کے 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ اپنی ہی بچیوں کو دے دیے۔ اس واقعے سے حضرت عائشہ بہت متاثر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے بھی اس کا ذکر کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور جہنم سے اسے آزاد کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک انسان کے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ نے فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں وہ جب تک اس کے پاس رہیں، وہ ان سے اچھا سلوک کرتا رہے، تو وہ ان دونوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کی شادی نہیں ہوتی اور ایک طویل عرصے تک بچیاں والدین ہی کی ذمہ داری میں ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں بعض اوقات ماں باپ بہت گھبرا جاتے ہیں اور ذمہ داری کا بوجھ محسوس کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ بچیاں ان کے پاس ہیں ان کے لیے برابر اجر اور ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح کفالت کرتا ہو شفقت کے ساتھ، وہ اس کے لیے یقینی طور پر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، نہیں اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اگرچہ 2 ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ایک کے بارے میں بھی سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم دیتے۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ اولاد میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں بیٹیوں پر، اور بچیاں پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ یہ تمنا کرنے لگتی ہیں کہ کاش ہم بھی بیٹا ہوتے، ہم بھی لڑکا ہوتے، اور بعض لڑکوں جیسے حال حلیہ بھی بنا لیتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہی ناپسندیدہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، کہ اپنی اولاد کے درمیان کچھ دینے دلانے کے معاملے میں برابری کرو۔ لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو میں لڑکیوں کو زیادہ دیتا، لیکن لڑکا ہو یا لڑکی، اگر گھر میں کچھ کھانے کی چیز ہے یا ویسے آپ کوئی عید کے موقع پر گفٹ وغیرہ دے رہے ہیں تو اس معاملے میں سب کے درمیان برابری کرنی چاہیے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کا بیٹا اندر آیا، اس نے اس کا ہاتھ چوما اور اس کو بوسہ دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ اتنے میں اس کی بیٹی آئی تو اس نے اس کو پکڑ کر ایک طرف بٹھا دیا، یعنی اسے پیار نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا، یعنی دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیوں نہیں کیا، یعنی بیٹے کو چوما اور بیٹی کو نہیں چوما۔ تو محبت کے معاملے میں بھی، شفقت اور کیئر کے معاملے میں بھی اولاد کے درمیان عدل کرنا بہت ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اس کی طرف جھک جاتا ہے جس طرف سے اس کو کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچوں میں سے کوئی ایک زیادہ فرما بردار ہوتا ہے یا زیادہ کیئر کرنے والا ہوتا ہے تو اب اس لیے قدرتی طور پر والدین کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور پھر ساری عنایت اس پر ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات اولاد بھی والدین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ توجہ دینے لگتی۔ تو اس سلسلے میں بھی انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں کسی ایک طرف جھکنا اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنا، یعنی کچھ دینے دلانے کے معاملے میں خاص طور پر، یہ قابل مواخذہ بات ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل فائدہ مند اولاد وہ ہے جو انسان کو صرف دنیا میں فائدہ نہ پہنچائے بلکہ اس کی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کتاب اعمال بند ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی رہتی، اس میں نمبر 1 الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی ایسی جگہ اپنی زندگی میں مال لگانا یا مرنے کے بعد اس کی وصیت کر جانا کہ جہاں نیکی اور خیر کا کام ہوتا ہو۔ جب تک وہ نیکی کا کام ہوتا رہے گا قیامت تک اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، خواہ انسان کوئی کتاب لکھے یا کوئی کسی کو کچھ سکھائے۔ علم کی کوئی بھی خدمت جب تک دنیا میں اس کے آثار باقی ہوں گے اس کا شروع کرنے والے کو یا اس خدمت کرنے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ تیسری چیز نیک اولاد، ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جو چیز ہمیں فائدہ دینے والی ہے ہم وہ اولاد کو سکھاتے ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی فکر میں رہتے ہیں،
اور ان کو دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم ان کو زندگی میں پنکچوالٹی تو سکھاتے ہیں کہ یہ تمہارے کیریئر کے لیے اور کامیاب انسان بننے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن نمازوں کی پابندی نہیں سکھاتے. ہم انہیں اپنی ذات پر خرچ کرنا یا پیسے جمع کرنا تو سکھا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جس چیز کا اجر ہے یا آخرت میں جو چیز ذخیرہ ہونے والی ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنے کا، ان کو طریقہ نہیں بتاتے. تو یہ دراصل ان اے وے ہم اپنے بچوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اولاد کے معاملے میں صرف ان کے دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ نہ کرے، بلکہ ان کی آخرت بنائے، اور جب ان کی آخرت کی فکر کرے گا تو اس کی اپنی آخرت بھی بنے گی. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان کو کبھی بیٹے فائدہ دیتے ہیں اور کبھی بیٹیاں فائدہ دیتی ہیں، جس طرح کبھی والدین فائدہ دیتے ہیں اور کبھی اولاد فائدہ دیتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اولاد کے درجے بڑے ہوئے اور والدین کے کم، تو والدین کو اولاد کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی اولاد کے بڑے درجوں کی وجہ سے والدین کے بھی درجے بڑے ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کہیں والدین کے درجے بلند ہوئے اور اولاد کے درجے کم ہیں تو اولاد کو والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اور اس طرح آخرت میں جو بلند درجوں والے لوگ ہیں وہ دوسرے رشتہ داروں کے لیے شفاعت بھی کر سکیں گے اور ایک دوسرے کو درجات کے اعتبار سے فائدہ بھی پہنچائیں گے. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جب بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے تو ان پر صحیح معنوں میں خرچ بھی نہیں کرتے. بعض اوقات بیٹوں پہ خرچ کرتے ہیں، بیٹیوں پہ خرچ نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کے رزق اور اخراجات کا یہ ذمہ دار ہو انہیں ضائع کر دے، یعنی ان کا نان نفقے کا اہتمام نہ کرے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ اس کی خیرخواہی کے ساتھ حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے. پھر اسی طرح آپ کی نواسی امامہ جو تھی، آپ نماز کی حالت میں ان کو کندھے پر اٹھا لیا کرتے تھے. اور بیٹوں کا جب ذکر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کچھ فائدہ نہ دیں گے مگر یہ کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا. انبیاء نے بھی اپنے لیے جب بیٹوں کی دعا کی تو یہی کہا کہ وہ ان کے دین کے کام میں ان کے مددگار ہوں، یعنی ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ان کو فائدہ پہنچائیں. تو ہم سب کے لیے بھی یہ مثالیں بہترین ہیں کہ ہم سب اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا طرز عمل ان کے ساتھ کیا ہے، سلوک کیسا ہے، ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان کو کس طرح کی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، کیا واقعی اس کے نتیجے میں ان کی اور اپنی آخرت کی بھی فکر ہے یا نہیں. اللہ تعالی ہمیں بہترین سوچ اور بہترین کام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ معجزة وبرکاتہ. خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.